برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جعفر حسین ابن وارث حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد. یہ مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ جو اب قریب ختم کے ہے، 26 ہو گئی ہے غالباً آج. رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ، امام صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت. اور اس طرح کے مناسبتیں بہانہ بنتی ہیں کہ کچھ ہم جیسے لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ حضرت کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہی کے صدقے میں دنیا ہے، انہی کے صدقے میں کائنات ہے. اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. لولا الحجہ لساخت الارض، روایت کہتی ہے کہ اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا وجود بھی حضرت کی بنیاد پر، اور اس کائنات کی بقا بھی حضرت کی بنیاد پر. اور ہم سب کو معبود کا لاکھ کرم ہے، لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہم رسول اللہ کی امت کہلائیں. میں دو چار جملے انشاءاللہ حضرت کے متعلق، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. البتہ ہم لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کے، لیکن آیت یہ نہیں ہے. جیسے وہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ ہر روز نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو ساری حمد مختص ہے اور مخصوص ہے اس اللہ سے جو رب ہے کس کا؟ عالمین کا. تو جو کائنات کا پالنے والا ہے، کائنات کا پالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ عالمین جو ہے یہ جمع ہے، بہو بچن ہے.
ہے نا، پلیورل ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ عالم. اگر یہ ہوتا کہ دنیا کا پالنے والا، کائنات کا پالنے والا، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالم. کیا کہنے، واہ 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 واہ. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ رب العالم. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہاں وکلاء بھی تشریف فرما ہے، ہو سکتا ہے کچھ اساتذہ بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ تو ہی ہیں. تو بچپنے میں ہم نے سنسکرت بہت نہیں پڑھی ہے، سمجھ گئے آپ. بس وہ ایک ماسٹر صاحب آتے تھے بیچارے، تو وہ امتحان سے پہلے کچھ سکھا دیا، اور اتفاق پتہ نہیں کیا ان کی خصوصیت تھی، رات میں جتنا بتایا تھا صبح سارا پھنس گیا تھا. ہاں، تو اس جاہل آدمی کو بھی 52 نمبر مل گئے. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کسی بھی زبان میں دو چیزیں ہیں، یا واحد اور جمع. اردو میں بھی واحد جمع ہے، انگریزی میں بھی سنگولر پلورل ہے، فارسی میں بھی یہی ہے، واحد اور جمع. ایک سنسکرت ہے اور ایک عربی، کہ جس کے ہاں واحد اور جمع کے بیچ بھی ہے، جس کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں اور سنسکرت میں دو بچن کہتے ہیں. تو اب اگر کہیں آپ بہوبچن یوز کر رہے ہیں، یعنی جمع یوز کر رہے ہیں عربی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 سے کم تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ایک ہوتا تو واحد استعمال ہونا چاہیے تھا، 2 ہوتا تو تثنیہ اور 2 بچن استعمال ہونا چاہیے تھا. جمع کے استعمال کا مطلب کہ عالم 3 سے کم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صلوات بر محمد. ورنہ یا تو اللہ کہتے ہوئے نا کہ بالک، بالکو، بالکا، یہ 3 ہوئے نا، تو بالکو کیا ہوا؟ تثنیہ. ویسے ہی عالم، عالمین، عالمین. کیا کہنے، تو یا تو الحمدللہ رب العالم کہتا، وہ کہا نہیں، یا الحمدللہ رب العالمین کہتا، وہ کہا نہیں. کہا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سوال پہلے یہ تو طے ہو کہ واٹس عالم، پہلے واحد طے ہو جائے تب چلیں گے نا کہ کتنے ہیں. صلوات پر محمد. تو واٹس میننگ آف عالم؟ تو عالم کے لیے آپ کہہ دیں گے صاحب دنیا. تو واٹس میننگ آف دنیا؟ آپ کہیں گے ورڈ. ہم نے کہا ورڈ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے یونیورسل. ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو خیر دوسری زبان کے بقراتی مت جائیے، عالم بتائیے عالم کسے کہتے ہیں. تو صاحب عالم یہ ایک دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی عالم ہے. چاند کی جو ہے وہ عالم الگ ہے، اور وہ کہکشانوں کی دنیا الگ ہے. جواب نہ، یہ سب ملا کے ایک عالم ہے. ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا عقیدے عقائد میں، باب ہادی اشر پڑھی ہے نا، تو اس میں شروع میں ہے کیا؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ جواب ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ملا کے پورا منظومہ شمسی. کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سر؟ گلیکسی. کیا کہتے ہیں؟ یہ پوری گلیکسی، وہ پورا منظومہ شمسی کل ملا کے ایک عالم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک عالم ہے تو دریاؤں کا عالم الگ ہے اور چاند کا عالم، نہ، یہ سب ملا کے پورا منظومہ شمسی، یہ پورا گلیکسی ایک عالم ہے. تو اس کا مطلب اس کے علاوہ عالم ہے، تبھی تو کہا ہے اللہ نے عالمین کا. ہاں، اور سب کے نام ہے. ایک عالم اس سے پہلے تھا، ہم لوگ وہاں بھی تھے، اب یاد نہیں ہے کچھ، یہ اور بات ہے، لیکن تھے اس سے پہلے بھی. کیا نام ہے اس عالم کا؟ عالم ارواح، یا عالم ذر، یا ایک نام ہے اس کا عالم ملکوت. قرآن نے بھی ذکر کیا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو ایک عالم اس سے پہلے ہوا جس کا نام ہے کیا؟ عالم ملکوت، یا عالم ذر، یا عالم ارواح. دوسرا عالم یہ جس میں ہم لوگ ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ عالم دنیا، یا عالم ملک، یا عالم غیب. یہ 2 عالم ہوئے. اس کے بعد قرآن بھی کہتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک. تو یہ ایک پورا عالم ملک ہوا جس میں ہم لوگ ہیں. مر جائیں گے، ایک تیسرے عالم میں پہنچیں گے.
وہ کون سا عالم ہے اور اس کا پیریڈ کیا ہے؟ کہ موت سے لے کے قیامت تک. کیا نام فرمایا آپ نے؟ عالم برزخ. یہ 3 ہو گیا. اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے. تو اب یہ چوتھا عالم آیا. یہ کیا کہلائے گا؟ عالم قیامت یا عالم شہود. یہ عالم غیب، وہ عالم شہود. تو یہ 4 تو گناہی دیے. ہم کو تو جمع کے لیے 3 ہی چاہیے تھا. یہ 4 ہو گئے. عالم زر، عالم ارواح، عالم ملک، عالم برزخ، عالم قیامت یا عالم شہود. اب اللہ کہتا ہے کہ یہ دماغ میں نہ رہے کہ میں صرف اسی دنیا کے لیے رب ہوں. اور کر رہا الحمدللہ رب العالمین. اس عالم ارواح میں بھی رب میں ہی تھا. اچھا اور ایک بات بتائیں، یہ دنیا ہے کیا چیز؟ واٹس میننگ آف دنیا؟ صلوات بر محمد. دنیا کے معنی کیا ہے؟ تب بقیہ عالم کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. اکبر مانے نہ، اور بولے ہاں، اکبر مانے سب سے بڑا، گریٹسٹ، کیا کہتے ہیں نا. کبرا مانے نو سر. کوئی بولے اکبر مانے سب سے بڑا، کبرا مانے اسی کا مؤنث ہے نا، وہی چیز ہے، وہی چیز ہے. کو اکبر مانے سب سے بڑا، کبرا مانے سب سے بڑی. اسی کا استری لنگ ہے، اسی کی تانیث ہے. اکبر، اس کی تانیث کیا ہے؟ کبرا. اکبر یعنی سب سے بڑا، کبرا یعنی اصغر یعنی سب سے چھوٹا. اب بتاؤ بیٹا، ہاں تم لوگ جلدی بولو گے. صغرا مانے سب سے چھوٹی ہے نا. اکبر، کبرا، اصغر، صغرا. اعلیٰ مانے اونچا، بلند. علیہ مانے اونچی ہے نا، احسن، سب سے. دیکھیے اسی کہتے ہیں شاہ. سمجھ گئے کہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اعلیٰ سے علیہ. ویسے ہی ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ بولتے ہیں ادنا. ادنا مانے ہے اسمال، پس، چھوٹا. اب بتاؤ، اکبر کا ہوا کبرا، اصغر کا ہوا صغرا، اعلیٰ کا ہوا علیہ. تو ادنا سے کیا بنے گا؟ دنیا. ادنا سے کیا بنے گا؟ صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو جب اس دنیا کا یہ حال ہے تو بقیہ عالم کتنے بڑے ہوں گے؟ تو یہ مت سمجھنا کہ ہم خالی دنیا کے رب ہیں. اس سے پہلے والے عالم کے بھی رب ہیں، اس عالم دنیا کے بھی رب ہیں، عالم برزخ میں بھی ہم ہی رب ہیں، عالم قیامت میں بھی ہم ہی رب ہیں. ہمارے علاوہ کوئی رب کسی عالم میں نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. سارے عالموں کا میں پالنے والا ہوں. وہ اللہ جو کہتا کائنات میں سارے عالموں کا اکلوتا رب میں ہوں، وہی خدا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم قیام. بلکہ یوں کہیے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضرت کی رحمت ہے. صلوات در محمد. تو ہمارے یہاں اچھا یہ بتائیے کہ یہ رحمت جو ہے نا، رسول اللہ رحمت ہے، اور طے یہ ہوا کہ ہر عالم میں بولیے رحمت ہے. عالم کتنے گنا ہے بھائی؟ یہی جلدی جلدی سن لیجیے آپ. 4 عالم، چاروں عالموں میں رحمت ہے. صلوات بر محمد. ایک ایک چلتا ہے. پہلا عالم عالم ارواح ہے نا، عالم ملکوت. وہاں کچھ تھا؟ آپ نے سن رکھا ہوگا
کہ پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی تھا کا کیا مطلب ہوا؟ کنفرم تھا کہ مجھ کو دنیا میں آ کے نبوت کرنی ہے، ڈیسائیڈڈ، یا پوسٹنگ تھی میری، کام کر رہا تھا؟ واہ 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 واہ۔ دو چیز ہوگی نا، اس لیے کنت نبیًا سے آپ کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ ہے تو سارے انبیاء کے لیے ڈیسائیڈ تھا نا کہ دنیا میں آ کر کے ان کو نبوت کا کام کرنا ہے۔ لہٰذا جو بزرگ علماء ہمارے فرماتے کہ مین حدیث یہ نہیں ہے، اس کو تو لوگوں نے 3-5 کیا ہے، اصل حدیث رسول اللہ کی ہے بعثت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی مبعوث ہو چکا تھا، یعنی کام کر رہا تھا، یعنی میری پوسٹنگ ہو چکی تھی نبوت کے نبی کے طور پر۔ کب؟ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اگر یہ ہے تو بغیر امت کا نبی کبھی سنا ہے وکیل صاحب؟ وہاں کون سے نماز واجب ہے، وہاں کون سا روزہ واجب ہے؟ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو آپ، تشریف رکھیے، بعد میں صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے جب گیہوں کٹتا تھا تو اپریل کا مہینہ ہوتا تھا، تو بچے تھے ہم لوگ، کھیت ویت میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے چارپائی لگی ہے، دادا بیچارے ہمارے مرحوم وہ چھتری لگی ہوئی ہے، یا وہ ٹیوب ویل ہوتا تھا اس کی چھت کے اندر بیٹھے ہیں اور چھتری بھی لگی ہے، اور وہ بیچارے مزدور کام کر رہے ہیں، اب ان کو گرمی لگ رہی ہے، تو آپ چھتری لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کو گرمی لگ رہی، جو کام کر رہا ہے اس کو گرمی نہیں لگ رہی ہے؟ یا بسوں میں سفر کرتے ہوں گے آپ، تو چار باغ میں گئے صاحب، بیٹھ گئے، اب وہ ڈرائیور صاحب آ ہی نہیں رہے، اے بھیا جلدی کیجئے، اے بھیا کہاں گئے؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ بیٹھے کنڈکٹر کے پیچھے والی سیٹ پر، آپ کو بڑی گرمی لگ رہی ہے، وہ ڈرائیور جو انجن کے پاس بیٹھا ہے اس کو گرمی نہیں لگ رہی ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو کام کرتا رہتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ تو ہم کو جو گرمی لگے گی اترنے کے بعد، اپنی فکر کیجئے، ہمارے چکر میں نہ پڑیے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب اگر ہم یہ مانیں کہ رسول اللہ اس وقت ان کی بعثت ہو گئی تھی عالم ارواح میں، اور وہ ایز اے نبی کام کر رہے تھے، تو امت کہاں تھی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر امت کے کہیں نبی ہوتا ہے؟ کسی اسکول میں پوسٹنگ ہو جائے سر آپ کی، ایک لڑکا نہ ہو، کئی دن رہیے گا، ٹرانسفر کر دیا جائے گا نا۔ پیغمبر فرماتے ہیں بعثت نبیًا، کنتوں کی بات نہیں، میں مبعوث ہو چکا تھا، یعنی کام کر رہا تھا۔ کیسے طے ہوگا؟ اسی لیے نبی نے کہا تھا ہمارے بچوں سے دین لو تب سمجھ میں آئے گا، تم لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سلوات پڑھیے، نکالی نو، شاید موبائل بند ہے۔ اور اگر بند نہیں، ہاں بند نہیں ہے، تو میں آپ کو 1-2 حدیث سنا دیتا ہوں غضب کی۔ صلوات بر محمد۔ تو یہاں کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مفضل ابن عمر، بہت کلوز ہیں۔ مفضل کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ مفضل، بیٹا بند کر دو میرے لال، حضرت نے مجھ سے پوچھا اے مفضل اما علمتا، کچھ پتا ہے تم کو؟ جی مولا کیا؟ ان اللہ سمع بعث رسول اللہ، اللہ نے بھیجا رسول اللہ کو۔ یہ بعثہ کا مطلب یعنی مبعوث ہو گئے، کام کر رہے ہیں رسالت کا۔ کب؟
وَهُوَ روح، جبکہ وہ کیا تھے؟ روح تھے. کس کی طرف بھیجا؟ امت کون ہے؟ امام فرماتے ہیں الی الانبیاء، نبیوں کی طرف. وَهُمْ ارواح، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے. یہ کب کی بات ہے مولا؟ فرمایا قبل خلق الخلق بألف عام، مخلوقات کے وجود سے 2000 سال پہلے. کب کی بات ہے؟ مخلوقات کے وجود سے بولیے 2000 سال پہلے. تو وہاں نماز واجب تھی، روزہ واجب تھا. پھر وہاں نبی کا کام کیا تھا؟ وہاں بعثت کی ضرورت، وہاں پوسٹنگ کی کیا ضرورت تھی؟ سر کہاں پڑھا رہے ہیں آپ؟ پڑھا کہاں آپ نے؟ او تب تو کام کے نہیں ہیں آپ. صلوات پر محمد. وہاں کون سی ضرورت ہے صاحب؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی واجب تو ہے نہیں. تو نبی کا کام کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا کہاں؟ مدرسہ ناظمیہ میں، ٹھیک. اس کے بعد قم چلے گئے. آج کہاں پڑھا رہے ہو؟ کہ فیض آباد میں. آپ نے صاحب بی ایڈ کہاں سے کیا؟ کہا صاحب دلی سے. پڑھا کہاں رہے ہیں؟ شیعہ کالج میں. کچھ سمجھ میں آیا؟ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے. یہ تو ہے نا سر. یہ جو 1,23,999 انبیاء ہیں، ان کو یہاں آ کے امت کو پڑھانا ہے. سمجھے؟ آج بھی یو پی گورنمنٹ میں انٹرینڈ کی تنخواہ کم ہے. صلوات. ٹریننگ ہونا چاہیے، بی ایڈ ہونا چاہیے، بی ٹی سی ہونا چاہیے. ان کو آ کے یہاں پڑھائی کا کام کرنا ہے. بغیر ٹریننگ کے تو پوسٹنگ ہوگی نہیں. لہٰذا اب چونکہ ان 1.25 لاکھ لوگوں کو جا کے پڑھانا ہے تو ان کو کہیں پہلے سے بی ایڈ کرانا پڑے گا. ان کو پہلے سے کہیں سے نبوت کی ٹریننگ دلانی پڑے گی. وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اللہ نے 2000 سال پہلے اس دنیا کے وجود سے رسول اللہ کو بھیج دیا. وہاں کیا پڑھایا؟ کا نماز نہیں، روزہ نہیں. جانتے ہو مفضل، وہاں پیغمبر نے ان انبیاء کو تعلیم دی ہے توحید کی. صلوات پر محمد. زمانے میں کبھی ہوا ایسا سر کہ پرچہ بٹا اور اسٹوڈنٹس نے ہنگامہ کر دیا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہمارے اوپر زیادہ ہوتا ہے. یہ پڑھاتے ہے ہی نہیں، بنا کے پرچہ چلے گئے ہیں. تو یہ بات ہر زمانے میں غلط مانی جاتی ہے کہ بغیر پڑھائے کسی کا امتحان نہیں ہو سکتا نا. پہلے پڑھائیے تب نا ایگزام لیں گے آپ. تو ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم، ان کا کام تھا جانور اپنا جو ہے وہ اپنے اس کے لیے رکھتے تھے. اس لیے کہ مولوی لفافہ لیتا ہے، نبی کہتا ہے صرف محبت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ان کا مزاج الگ ہے نا. تو بیٹھے تھے اپنا، تب تک ایک آدمی آیا. آواز صاحب اس نے جو پڑھنا شروع کیا، کیا غضب کی آواز. میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں، ایک دم پھٹا باس آدمی ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. مست ہو گئے. ایک بات بتائیں آپ کو، صلوات پر محمد. جب آدمی عاشق ہوتا ہے نا تو اس کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے. صحیح معنوں میں، یہ ڈھونگیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح معنوں میں اگر عاشق ہے تو اس کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں، وہ معشوق کے گرد ٹہلے گا. یہی وجہ ہے کہ امام نے بھی فرمایا، چھٹے امام نے،
اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاہم، جب دیکھو علماء کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے، فاتہموہ علی دینکم، جلدی سے اپنا دین ان سے سائڈ کر لو، بچا لو۔ امام نے وجہ بتائی کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا قانون یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے گرد گھومتا ہے، اس کے ابروؤں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی عالم محب دنیا ہے تو وہ دنیا کے گرد گھومے گا، تمہارے دین کا چکر نہیں ہوگا اس میں، لہذا بچاؤ، ہے نا؟ تو یہ بات، یہ عشق کا ایک الگ موضوع ہے، صلوات پر یہ سن لیجیے۔ تو پتہ نہیں غزل وزل کے شوقین آپ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، نہیں معلوم مجھ کو، اور مجھ کو بھی کوئی بہت زیادہ شعر ویر کہہ نہیں پاتا، سمجھ لیتا ہوں تو، لیکن عربی شاعری میں تو ایک دم ہی زیرو ہوں، مجھ کو کچھ نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ہی جو ہے، جو ہمارا جو ہے وہ کلاس روم ہے، اسی کے سامنے مولانا محسن صاحب ہیں جو اس وقت پرنسپل بھی ہیں وہاں، تو وہ پڑھاتے ہیں عربی لٹریچر، پرانے دور جاہلیت کے اشعار، تو کبھی کبھی آواز آتی ہے۔ تو ایک دن وہ پڑھا رہے تھے، میں سن رہا تھا، تو ہر آدمی جس لائن کا ہے نا اسی لائن پہ دماغ چلتا ہے۔ وہ ایز اے لٹریچر پڑھا رہے تھے، میں ایز اے خطیب سن رہا تھا۔ صلوات در محمد۔ نہیں، میں نے اس لیے سنا دیا کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں بڑا قابل آدمی عربی مجھ کو، نہ میرے کو اجہل روزگار ہوں میں۔ تو اس میں متنبی کا ایک شعر پڑھا رہے تھے، محبت کا کرشمہ۔ متنبی کا نام سنا ہوگا، متنبی وہ ہے دور جاہلیت کا شاعر کہ آج بھی اگر کہنا صاحب یہ لفظ ہے، ہاں صاحب متنبی نے یہ کہا ہے، جیسے آپ کے ہاں اردو میں یہ لفظ بولا، ہاں میر نے اس لیے استعمال کیا، اس طرح کا معیاری شاعر ہے متنبی۔ اچھا یہ بتائیے، آدمی جب کسی کی ملامت، کسی کو کچھ طنز، تو وہ آپ کا طنز یا ملامت آپ کے دہن سے نکل کر کے کہاں جا کے اٹیک کرتی ہے؟ زور سے سر، دل پر۔ تو کسی کی بھی ملامت یا وہ اٹیک کہاں کرتی ہے؟ دل کے اوپر۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے آپ ملامت کرتے رہیے، آدمی کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس چیز کو متنبی نے کہا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے نا عزل العوازل حول قلب الطاع، کہ جب ملامت کرنے والے ملامت کرتے ہیں تو اس کے دہن سے ملامت چلتی تو ہے تاکہ آ کے میرے دل پر اثر ڈالے، مگر میرے دل کے ارد گرد عشق کی ایسی آگ جل رہی ہے کہ وہ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی جل جاتی ہے، تو اثر کیا کرے گی؟ اب سمجھ میں آیا کہ جس کو عشق ہوتا ہے وہ معشوق میں ایسا ضم ہو جاتا ہے کہ معشوق کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی۔ آپ ڈاکٹر ہوں گے اگر ارم پڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ بہرحال تو اگر ابھی یہ بات کہی جائے کہ آپ ایک ڈنڈا لے لیجئے، لاٹھی ٹائپ کا، دونوں ٹانگوں کے بیچ رکھ لیجئے اور ایرا سے لے کر کے سفید مسجد تک ایک وہ کودتے ہوئے میرا گھوڑا میرا گھوڑا میرا گھوڑا کریں گے ایسا آپ؟ کیا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ میں پاگل بن کے گھوموں گا کیا؟ کہیں گے لوگ عزت ہی کی خاطر تو۔ اور وہ آدمی جو پاگل بن کر کے گھوم رہا تھا، لوگ اس کو کیا اس کو اپنی آبرو عزت کا خیال نہیں تھا؟ یہ بہلول کیوں مست ہے؟ کیا اس لیے کہ ایسی عشق کی آگ جل رہی ہے کہ معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ عشق کا اپنا ایک عجب کرشمہ ہے۔ ارے یہ تو مین ہے نا، یہ جو معمولی سا دنیا والا نہیں ہوتا جس میں لڑکے اماں ابا تک کا لحاظ بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگوں بھی جیلو ہوں گے، ہوا ایک کیس، سنیے آپ، ایک کیس ہوا۔ اچھا ہم سے کوئی مطلب نہیں تھا، اپنے گھر میں تھے، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بات چل رہی ہے،
تو اچھا اب تو کچھ شریف ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا وہ، تو کسی نے کہا یار وہ وسیع صاحب کو بلاؤ، تو آئے کہنے لگے صاحب آپ کو وہاں بلا رہے ہیں، اس طرف حجت صاحب ادھر، میں کیا کہنے وہ مسئلہ ہے کوئی، تو وہاں معلوم ہے کہ یہی کیس تھا، پہلے کچھ معاملہ چل رہا تھا، اب لڑکا منکر ہو گیا، تو اب لڑکی چاہ رہی کہ نہیں بھائی ہوگی، تو خیر ہم پہنچے، پورا قصہ سنا، تو ہم نے کیا کریں، تو میں صاحب بالکل ایک دم سے لڑکی کی طرف سے چیخ کے بولنے لگا، دماغ خراب ہے ان کا، کریں گے کیسے نہیں، اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے ہائی کورٹ کے وکلا سے تعلقات ہیں، فلاں جج سے اندر کرا دیں گے، یہ وہ خوب میں نے کیا۔ اب لڑکی اور لڑکی والے خوش، یہ ڈھنگ کا مولوی آیا ہماری بات کہنے والا۔ پھر بڑی نرمی سے ہم نے سوچا بہت بڑھیا تکا مار رہے ہیں، میں نے کہا بیٹا مگر زبردستی کروا دیں تو یہ لوگ ہر وقت تو نہیں رہیں گے نا ساتھ تمہارے، اگر یہ جلا کے مار ڈالے تو آپ سوچے، میں نے سوچا کتنا بڑھیا مار دیا میں نے، 1 منٹ لڑکی نے سب ہوا نکال دی مولی صاحب کی۔ میں نے کہا بیٹا اگر اس نے مار دیا تم کو جلا ولا کر کے تو کیا کر لیں گے ہم لوگ؟ کہتی مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں۔ ختم ہو گئی نا بات۔ یہ میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں سنایا، جب اس دنیاوی بیہودے عشق میں اتنا دم ہے تو اگر حقیقی عشق آ جائے تو پھر معشوق کے ہاتھ سے مرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عاشق نمبر 1 بیٹھے ہیں، جانور ہیں، حضرت ابراہیم ہے نا، اور تب تک ایک آدمی آیا اور بڑی دھن سے اس نے پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تب یہ عاشق ہیں، معشوق کا ذکر ہوا، مست ہو گئے، مزہ آ گیا یار۔ بھائی ایک بار اور سنا دو، آدھے جانور لے جاؤ۔ میں اپنے یہاں لڑکوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ کبھی اہل بیت کے معاملے میں یہ طے تمام مت کرنا اتنا لیں گے اتنا لیں گے، جیسا عشق ہوتا ہے آدمی ویسا خرچ کرتا ہے۔ تم اپنا خلوص سے کرو، عاشق لوگ اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ وہاں 2 زانو شاید ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مزہ آ گیا بھائی، ایک بار اور پڑھ دو، آدھے جانور دے دوں گا۔ آدھے پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، 500 کے لفافے کی بات نہیں، اس کا بات ہی اور ہے۔ پھر اس نے پڑھ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ، ہائے ہائے ہائے، ایک اور پار اور پڑھ دو نا، سب لے جاؤ یار۔ پھر اس نے پڑھ دیا، تب تو وعدہ سارے جانور اس کے، اب میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن عقل کہتی ہے بھی اکیلا ڈنڈا رکھ کے کریں گے کیا، تو ہو سکتا ہے شاید کا بھائی لو ڈنڈا بھی لے لو، اور یہ کہے کہ حضرت ابراہیم چلے۔ جب چلنے لگے تو اس آدمی نے کہا کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہا کیوں؟ کہا میں کیا کروں گا یہ سب جانور لے کے؟ کہا بھائی آپ سے ہم نے کہا تھا، ہم نے دے دیا، آپ جانیے۔ کہا یار میں آدمی تھوڑی ہوں ابراہیم بھائی، میں کیا کروں گا یہ سب لے کے؟ کہا تب کون ہے آپ؟ کہنے لگے ابراہیم میں جبریل ہوں یار۔ جبریل تم، یہ کیا چکر تھا؟ کہا تمہارا امتحان لینے آئے تھے، عشق میں کہاں تک جا سکتے ہو گئی نا بات، پاس ہو گئے۔ سوال یہ بغیر پڑھائے امتحان کیسا، کورس کے باہر کا ایگزام کیسا؟ اس کا جواب یہ ہے، عالم ارواح نے، ہمارے نبی نے، ان کو توحید کا درس وہاں دیا گیا، امتحان یہاں لیا جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہاں سے دوسرا سوال، تو یہ مبعوث ہوئے، بات یہ گھوم گئی، مبعوث ہوئے، تو جب مبعوث ہوئے کس کی طرف؟ الال انبیاء۔ انبیاء سارے برابر ہیں؟ کچھ افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
بعض کو بعض میں فضل اللہ کہہ رہا ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ میرٹ بنتی کیسے ہے؟ 1,24,000 ہیں, 313 رسول ہو گئے, اس میں 5 اولو العزم ہو گئے, 4 صاحب کتاب. یہ میرٹ کس حساب سے بنتی ہے؟ آئی ایس تو سب ہیں, لیکن کوئی ڈائریکٹ سی ڈی او بن جاتا ہے, کوئی اے ڈی او پنچایت سے شروع کرتا ہے, تو اس کو آپ کہیں گے نا اس کا نمبر کم تھا, اس کا زیادہ تھا, وہ ٹاپر تھا. تو جب دنیا میں یہ ہے تو اللہ میاں آنکھ بند کر کے تو فضیلت نہیں دیں گے نا. واٹس کرائٹیریا؟ اب یہاں میں پھر وہی امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو جب وہاں بات ہوئی بعثت کی کہ بھیج دیا گیا, تو جب مبعوث ہوئے تو آپ کو نبوت پر اقرار کرنا پڑے گا نا. اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس عالم ارواح میں جس نبی نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا. یہ ہو گئی بات. جس نبی نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا. تو خالی انبیاء ہی تھے عالم ارواح میں؟ اور بھی کچھ لوگ تھے. انا وعلی من نور واحد کے حساب سے یہ لوگ بھی تو تھے نا. تو انبیاء کی فضیلت کا معیار کیا؟ جس نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی. افضلیت کا معیار ہوا نا. اب اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو ان انبیاء سے پہلے نبی کی تصدیق کر دیں, صلوات بر محمد خیریت ہے کہ یاد ہے موبائل کم وقت ہینگ کر گیا جو نکال رہے تھے روایت, لیکن اسی کے آگے بحار الانوار 15ویں جلد, یہاں اب مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت, مولا سے روایت ہے. راوی کون ہے؟ اصباغ ابن نباتا. ابن نباتا کا نام تو سب نے سنا ہے نا. چاہنے والے تو ایک سے ایک ہیں. جب مولا کو ضرورت لگی نا تو اب ہر آدمی تو مسجد میں نہیں تھا جس وقت یہ ہوا ہے, تو جو جہاں تھا جب خبر ملی تو پبلک دوڑی بھاگی. یہی آپ کو یاد ہوگا قلب آب صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام ہو, ایکسیڈنٹ کے بعد جب خبر, تو کیا بھیڑ اور کیا ہنگامہ تھا. تو جب اس در کے ایک خادم عالم کے اس میں یہ عالم ہوگا تو خلیفۃ المسلمین کے ساتھ یہ ہوا ہے نا, تو پورا مجمع ہے, دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے. اتنے میں روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام باہر آئے. پبلک پر ایک نظر ڈالی, کیا ہے؟ بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ کسی سے مل نہیں پائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو گھر چلے جائیں. دروازہ خالی ہو گیا, سب چلی گئی پبلک. روایت کہتی تھوڑی دیر کے بعد امام حسن پھر نکلے, پبلک جا چکی ہے, اسبغ بیٹھے. تو حضرت نے کہا کہ اسبغ تم نے امام کا حکم نہیں سنا, بابا کا حکم نہیں سنا, گئے نہیں تم؟ میں نافرمان نہیں ہوں. جو جملہ ہے وہ یہ ہے, مولا کیا کروں, رجلائے لا یحملنی, میں نافرمان نہیں ہوں مگر میرا پیر میرا بوجھ ہی نہیں اٹھا رہا, میں کروں کیا کروں, نہیں چل پا رہا ہوں, پلیز مولا ایک بار. امام حسن اندر گئے, کہ بابا سب چلے گئے, اسبغ نہیں جائے, کہ بلا لو. اب سمجھ گیا اتنا کلوز ہے مولا سے, ہے نا. اس عالم میں ضربت کے کہ جب غش آتا ہے, ہوش آتا ہے, کسی کو ملنے کی اجازت نہیں, اسبغ پہنچے ہیں. تو اس سے قربت کا اندازہ ہو گیا نا. اسبغ کے اچھا بات کہاں سے چلی تھی کہ جس نے جتنے پہلے رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی, اتنا افضل. اب یہاں پر ابن نباتا کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انی عبد اللہ و اخو رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. وصدیقہ الاول,
اور میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں ان کی. یہ کب کی بات ہے؟ فرماتے وآدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اس کے بعد کا جملہ سنیے، ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا، اور پھر میں ہی پہلا تصدیق کرنے والا ہوں اس امت میں بھی. مولا یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا، میں ہی تصدیق کرنے والا ہوں اس امت میں. تصدیق کا کیا مطلب؟ آپ کہیے میں ہی یہاں بھی ایمان پہلے لایا ہوں. ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ مولا. تو آپ کہیے نا سب سے پہلے میں ایمان لایا. اچھا اگر ایمان لایا کی بات ہوتی تو وہ جو کعبے سے نکلتے وقت تلاوت ہوئی وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ وہ جو زبور و توریت و انجیل وہ پڑھی گئی دست پیغمبر پر، وہ کس اکاؤنٹ میں لکھی جائے گی؟ ایمان وہ لاتا ہے جہاں ہوتا نہیں ہے. یہ تو ساتھ ساتھ خلق ہوئے ہیں، یہ آئے ہیں ایمان لانے کے لیے نہیں، تصدیق کرنے کے لیے. صلوات بر محمد ثم انی صدیقہ الاول، اور میں ہی صدیق اول ہوں، تصدیق کرنے والا. کہاں؟ فی امتکم حقا، اس امت میں. اس کے بعد کہنا کیا چاہیے تو بھیا میں نے ہی وہاں بھی تصدیق کی پہلے، میں نے ہی یہاں بھی. تو میں کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوگا انا. تو کہنا چاہیے تھا کہ انا الاول و انا الاخر، میں ہی پہلا میں ہی. لیکن اب یہاں امام کا جملہ بدل گیا. فرماتے فنحن الاولون ونحن الاخرون، ہم ہی لوگ اول ہیں، ہم ہی لوگ آخر ہیں. ارے مولا یہ لوگ کا کیا مطلب؟ کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف میں پہلا ہوں، میرے ساتھ فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، بقیہ امہ بھی ہے. صلوات بر محمد. تو اب آپ بتائیے کہ جس کی نبوت کے اقرار پر انبیاء کی شخصیت ٹکی ہوئی ہو، اب اس کو ہم کہیں کہ صاحب مر گئے، ختم ہو گئے بڑے بھائی، العیاذ باللہ، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. وکیل صاحب خلیل مانے، بس ختم کر دیا، خلیل مانے دوست. ڈاکٹر صاحب حبیب مانے دوست، خلیل مانے دوست، حبیب مانے دوست، محبوب یعنی دوست. یہ اردو کی پرابلم ہے. کیا جناب رسول خدا کو خلیل اللہ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نو. جناب ابراہیم کو حبیب اللہ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ تو دونوں کے معنی دوست کے ہیں. تو کبھی ان کو حبیب کہہ دیجئے، ان کو خلیل کہہ دیجئے. کبھی ان کو حبیب کہہ دیجئے، ان کو خلیل کہا نا، وہ خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں. مطلب دونوں کے معنی دوست ہیں. ڈفرنس کیا ہے؟ کہ یہ تمہاری اردو کی مجبوری ہے، بلا وجہ تھوڑی ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے. صلوات بر محمد. قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہارے بھیجانے کا ہو جائے، عقل نہ آ جائے تمہارے کچھ. عربی زبان کی بات الگ ہے، فرق کیا ہے؟ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ کہیں لیول کے اعتبار سے ہوتا ہے. کلاس میں آپ ہوں گے تو اس کا انداز الگ ہوگا، اور کلاس میں بھی ہائی اسکول میں آپ وہی چیز پڑھائیں گے، اس کا معیار الگ ہوگا. وہی سبجیکٹ انٹر میں اس کا وہ الگ ہو جاتا ہوگا، ہے نا. اب آپ جو ہے اس میں تو مختلف لوگ ہیں نا، بہت ہائی کلاس کے لوگ بھی ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں. تو آپ نہ بچکانی بات کر سکتے ہیں. اب یہ معجزہ ہی کہہ لیجئے اہل بیت کا کہ جتنا بڑوں کو سمجھ میں آتا اتنا ہی بچوں کو بھی سمجھ میں آتا. بس تھوڑا سا ہم لوگوں کو احتیاط کر لینا چاہیے بس. صلوات بر محمد. تمام سنیے. تو آپ بڑے پیار سے سن رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ یہیں نخلو میں رہتے ہیں؟ اچھا. کرتے کیا ہیں آپ؟ او تو ایریا مینیجر ہے آپ. او
ویری گڈ، بہت بڑھیا آدمی مل گیا ہم کو. تو یہ صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ مینیجر ہیں. ہم کو چکر ہے کہ اپنے لڑکے کو بھی کہیں گھسا دیں، بھائی یہ تو لگا ہی سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ان سے دوستی کر لیں، ضیاء صاحب سے. تو ہم نے کہا سنا ہے آپ نے وہاں کوئی مکان لیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. تو کسی دن آئیں ذرا دیکھیں بھائی. دیتے کیوں؟ آپ کو یقین نہیں کہ میں مکان لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا یہ نہیں ہوتا، آپ سے محبت ہے تو دیکھیں تھوڑا طبیعت خوش ہوگی. یہ کیا ہے؟ ہم چکر میں ہیں آپ سے دوستی کے. کبھی الٹا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ ارے یار یہ وسیع صاحب ہے، یہ ہے، ایسے ہے، مولانا ہے، آیت اللہ ہے، مرجع ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے. وسیع صاحب میں نے مکان لیا ہے. میں نے ماشاء اللہ مبارک، کسی دن آ جائیے. ہم نے کہا بھائی آپ نے کہہ دیا، مان لیا. کہ وہ نہیں بات ہے، بس ذرا سا. ارے وقت نہیں ہے، میں گاڑی بھیج دوں، میں سواری بھیج دوں. کچھ سمجھ میں آیا؟ دوستی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جگہ دوست خواہش کرتا ہے کہ ہم دیکھ لیں، ایک جگہ بلا کے دکھایا جاتا ہے. اب سمجھے؟ ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، پالنے والے دکھا دے کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. اولم تؤمن، ارے صاحب سب اعتبار ہے، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تھوڑا اطمینان ہو جاتا دیکھ لیتے. یہ ایک ہے. دوسرا جو ہے وہ خواہش نہیں کرتا، الٹا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ادھر سے سواری بھیج کے بلا. جو دیکھنے کی خواہش کرے اسے کہتے ہیں خلیل، جس کو سواری بھیج کے بلایا جائے. صلوات بر محمد. بس پالنے والے تیرا لاکھ احسان ہے، تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ امت رسول کہلائے. اور اس کے بعد اور بڑا احسان ہوا کہ اس طرف موڑ دیا کہ ان کے بچوں کے محب کہلائے. یا اللہ جہاں تو نے یہ نعمت دی ہے اتنا احسان اور کر دے. مرتے دم تک ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، در پیغمبر سے وابستہ رکھ. قرآن نے اپنے نبی کے لیے جانتے ہیں کیا کہا ہے؟ حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے. میں اس کو اردو لفظ جان بوجھ کے نہیں استعمال کروں گا کہ کہیں کسی نے کاٹ کر کے جو ہے وہ لگا دیا گستاخ رسول تو پہنچ جائیں گے. یہ آیت ہے، حریص علیکم، میرا نبی تمہارا بولیے حریص ہے. کاہے کہ حریص ہے؟ ہمارے مال کے، ہماری دولت کے کا نہ. وہ تو پہلے ہی ابو طالب سے کہا تھا ان سے کہہ دیے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے ایک ہاتھ پہ سورج، ہم ہدایت اور تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے. خود آیت کہتی ہے اگلی کہ کاہے کہ حریص ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی تمہارا حریص ہے، مومنین کے لیے رؤوف ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے. مومنین کے لیے حریص نہیں کہا گیا، جنرل پبلک کے لیے کہا گیا حریص ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب تک تم مومن نہیں ہو تب تک ان کو یہ حرص ہے کہ کسی طرح سے یہ مومن ہو جاتا، اور جب مومن ہو گئے تو اب اللہ کہتا ہے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. آپ لوگوں کے دوستوں میں ہوں گے نا، عبد الرؤوف نام میں کوئی دوست ہے آپ کا؟ ہے نا. عبد الرحیم نام میں کوئی دوست ہے آپ کا؟ یہ رحیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. یہ رؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ کا. یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ صحیح غلط ہے، قرآن ہے. رؤوف اس کا نام، رحیم اس کا نام. ایسا حبیب بنایا ہے کہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ یہ رؤوف بھی ہے یہ رحیم بھی ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا دوستی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا نام تک دے دیا ہے. صلوات بر محمد. حریص ہیں ہدایت کے. یہی تو وجہ ہے. دو چیزیں ہو گئی نا، ایک طرف رحمت اللہ نے بنا کے بھیجا، دوسرا مزاج کیا ہے؟
حریص ہیں. دونوں چیزیں جب مل گئی نا تو نتیجہ گالیاں دی, بد دعا نہیں کی. دیوانہ کہا گیا, جادوگر کہا گیا, ستایا گیا, کوڑے پھینکے گئے, راستے میں کانٹا بچھایا گیا, اور بجائے بد دعا کرنے کے فرماتے ہیں پالنے والے, یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, میری ان کو معرفت عطا کر دے. یا رسول اللہ, بس یہی تو فریاد ہے. کیسے لوگ تھے وہ کہ جو رسول ہماری نجات کی خاطر کوڑا برداشت کر لے, ہماری نجات کی خاطر. اس کو دیوانہ کہا گیا, برداشت کیا. ان پر گندگی پھینکی گئی, برداشت کیا. کیوں؟ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, کبھی تو سمجھ میں آئے گا, کبھی تو رہے راز پر آؤ گے. یا رسول اللہ, آپ نے اس امت کی نجات کے لیے اتنا سب, لیکن آپ کے بعد ایک نواسہ بچا ہے, ہاں, کربلا میں. اور جانتے ہیں روایت کا جو جملہ ہے عجیب ہے, وہ پیغمبر جو حریص ہے امت کے ایمان کا, نجات کا, اس کے نواسے کا انداز سنے گا. روایت کہتی ہے کربلا میں جب پیاس کی شدت تھی نا تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا میرا کلیجہ پھکا جا رہا, میرا کلیجہ پھکا جا رہا, مجھے تھوڑا سا پانی دے. اور یہ ملعون خدا لعنت کرے, اس شمر جانتے جواب کیا ہے؟ کہتا حسین, یہ دیکھ رہے ہو فرات کا پانی سانپ کی کھال کی طرح چمک رہا ہے, جانور پی سکتے ہیں. فریاد ہے یا رسول اللہ, فریاد. آپ نے اس امت کے لیے کیا کیا, آپ کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا, روایت کہتی ہے آقا سے, اور سنا دیں آپ کو ان کلیجوں, بہت جلدی نہیں پڑھتا میں, عاشور و شور کو پڑھ دیتا ہوں کبھی کبھی. سنائیں آپ کو ایک کسی زیارت کا فقرہ ہے چھٹے امام کا. فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان, سلام ہو اس حسین پر جس کا خون بہشت میں پہنچا. اب بزرگ ہمارے علماء کہتے ہیں اسے کیا مطلب ہوا؟ تو بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس روایت کی طرف اشارہ ہو کہ جو ام المومنین ام سلمہ نے خواب نہیں دیکھا تھا رسول اللہ کو کہ رسول اللہ خون جو ہے وہ امام کا اور اصحاب کا شیشی میں جمع کر رہے تھے, کیا ہو سکتا ہے یہ مراد ہو. بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے زیارت کا فقرہ اس مصائب کی طرف اشارہ ہو. کون سا مصائب؟ برداشت کریں گے آپ, پڑھوں. روایت کہتے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک آدمی نے نشانہ تاک کے بھالا مارا ہے آقا کے سینے پر. روایت میں امام نے نکال تو لیا لیکن خون فوارے کی طرح ابل پڑا. حضرت نے چلو لگا دیا, جب چلو بھر گیا آسمان کی طرف اچھال دیا. روایت کہتی ایک قطرہ واپس نہیں آیا. کہتے شاید زیارت میں یہی اشارہ ہو, سلام ہو اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا. اب جس کا یہ عالم ہو تو وہ بتائیے وہ کتنا ٹک سکتا ہے زلزلہ پر. زمین پر آ گئے. فجلس الشمر على صدره, میں 2-3 جملے ختم دعا. شمر ملعون حضرت کے جسم مبارک جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے. اس میں سب لوگ ہوں گے نا قربانی کرنے والے, دیکھا ہے جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے, اس کے اپنے اصول ہیں. نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے نا. نمبر 2 چھری کو تیز کر لیا جاتا ہے. نمبر 3 سامنے سے گلا کاٹا جاتا ہے. لیکن اپنے مولا کے لیے جانتے ہیں المذبوح بالقفا, سامنے سے نہیں پسے گردن سے, سوکھا گلا, کلد خنجر. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے, بھئی 2-3 منٹ سن لیجیے, کہ جلس الشمر علی صدرہ, جس میں اطہر پہ سوار ہوا
وضرب 12 ضربہ، 1 2 نہیں 12 مرتبہ حضرت کے گلے پر پش سے. اور جب گلا انشاءاللہ یا اللہ آج اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں پروردگارہ ہم سب کو امام کے روضے کی زیارت نصیب فرما. انشاءاللہ کربلا جائیے گا نا تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بی بی زینب امام کی جنگ کا منظر دیکھ رہی ہے. شمر سوار ہوا، سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے کہ بی بی سے برداشت نہیں ہو سکا، وہیں سے چیخ کے فرماتی ہیں یا ابن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور اے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو ظاہر ہے. راوی نے دیکھا کتابوں میں لکھ دیا گیا، کربلا میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کو راوی دیکھ نہیں سکتا، عام آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. جب دیکھ نہیں سکتی تو نقل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے کہا وہ حدیثوں کے ذریعے سے آیا ہے. بس آخری بات اسی شہادت میں امام کے روایت کہتی ہے کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا اچانک آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ پیغمبر نے کہا علی ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، کوئی بی بی فریاد کر رہی تھی ولدی ولدی قتلوا قدشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر رسول اللہ اور امام حسین کا ثواب جعفر حسین مرحوم ابن وارث حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.